السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر ریاض الدین ہے۔ آج کی جو پوسٹ ہے ہم وہ ملیریا کے اوپر لے کر آئے ہیں۔ ملیریا کیونکہ ایک تفصیلی موضوع ہے اور ہمارا گرم ملک ہے جس میں ملیریا بہت ہی شدت سے اٹیک کرتا ہے، تو ہم اس پوسٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے میں ہم ملیریا کی پیتھولوجی پہ بات کریں گے، دوسرے میں یہ اور سمٹمس کے اوپر بات کریں گے، دوسرے میں اس کی جو مزید علامات ہوں گی عمومی ان کے اوپر بات کریں گے، اور تیسرے میں ہم اس کے علاج کے اوپر بات کریں گے۔ تو اب چلتے ہیں ہم پوسٹ کی طرف۔ ملیریا خاص قسم کا متعدی بخار ہے جو کہ پلازموڈیم جرثومے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جو پلازموڈیم بیکٹیریا وہ وائی ایکس، پلازموڈیم اوویلی، پلازموڈیم ملیریم، پلازموڈیم فیلیسی پیرم، اچھا یہ تمام کی تمام اقسام ہی انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ناظرین آگے چلنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارا یہ چینل قصر الحکمت ہے، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین سبسکرائب کرنے کا بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری نئی آنے والی جو پوسٹ ہیں ان کا جو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا، اور اس کے لیے ایک کام اور ضروری ہے، آپ نے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ میک شور ہو جائے کہ آپ کو ہماری پوسٹیں ملتی رہیں گی۔ تو ناظرین یہ جو ملیریا ہے یہ گرم ممالک اسپیشلی ایشین کنٹریز اور بالخصوص پاکستان جیسے ممالک کو بہت ہی زیادہ متاثر کرتا ہے۔ دوسرے افیکٹڈ ایریاز میں افریقہ کے گرم ممالک ہیں، تو وہاں پر ملیریا بہت ہی زیادہ نقصان کرتا ہے۔ کئی مرتبہ تو اس کی ہلاکتوں کی تعداد کسی اور مرض سے مرنے والے لوگوں سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اب تو اس کے لیے بہت عمدہ ٹیسٹ آ گئے ہیں، میڈیسنز بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے اویئرنیس بہت زیادہ ہے، اس لیے اب اس کا نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کی جو تمام کی تمام اقسام میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ بنیادی طور پر 3 اقسام ہے جو تینوں کی تینوں ہی انسانوں کے لیے یعنی نقصان دہ ہیں۔ اس بیماری کی علامات میں بخار ہوتا ہے، کپاہٹ ہوتی ہے، یعنی کہ جسم کانپتا لرزتا ہے، اسی لیے اسے کپ کپی والا بخار یا لرزے والا بخار بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی الٹرا ساؤنڈ کیا جائے تو تلی بڑھی ہوئی ملے گی ہمیں۔ اچھا ملیریا کو علامات کے مطابق بھی ہم اس کی مختلف اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 3 مرحلوں میں تو اس کو ہم تقسیم کر ہی سکتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا مرحلہ جس میں سردی لگ رہی ہوتی ہے، جسم میں بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، مریض کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے، سردی لگ کر جسم میں کپ کپی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں بخار 104 ڈگری فارنہائٹ پر پہنچ جاتا ہے، جسم میں دردیں ہوتی ہیں، پسینے کا مرحلہ۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلے سردی لگی تھی اس کے بعد اس کے رد عمل کے طور پر جسم نے جو ہمیں گرمی کا اظہار ہوا، اب جب گرمی کے اظہار کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا تو یقینی طور پر ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے باڈی سویٹنگ کو پروڈیوس کرے گی، یعنی کہ پسینہ بنائے گی، جس کو ہم پسینے کا مرحلہ کہتے ہیں۔ اب پسینہ آنے سے جسم کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے، یعنی بخار کم ہو جاتا ہے، اور عام طور پر مریض جو ہے وہ سو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم کیونکہ پیتھولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم یہ جو لیکچرز ہیں ان کو بنانے کا بنیادی مقصد ہمارے جو ہومیوپیتھک اور حکیم ساتھی ہیں ان سب کے اندر اویئرنیس کو پیدا کرنا، اس لیے ہم اس کی ڈیٹیل کو دیکھیں گے ذرا۔ تو ملیریا بخار جو ہے وہ ایک متعدی مرض ہے۔ اس مرض کے جو جراثیم ہے وہ اینافیلیز مچھروں کے کاٹنے سے، اچھا اینافیلیز یہ مادہ مچھر ہوتی ہے کہ کاٹنے سے انسان کے خون میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ملیریا کا ہم نے کیونکہ اوپر بھی ڈسکس کیا بار بار، جو ملیریا وہ باری کا بخار ہے، اس کی جو علامات ہیں وہ باری باری ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض حالتوں میں بخار ہر روز، جبکہ بعض میں دوسرے یا تیسرے چوتھے روز ظاہر ہوتا ہے۔ ملیریا بخار کی جو 3 بڑی اقسام ہم نے اس کے ٹائم پیریڈ کے حوالے سے نکالی ہیں، وہ ہے ایک روزانہ بخار، اس میں جو دورہ ہر روز ہوتا ہے، اس کو ظاہر ہے کہ ہر روز ہونے والا بخار اس مخصوص ٹائم مطلب دوپہر 12 بجے ہو رہا ہے بخار، تو ہر روز دوپہر 12 بجے ہو رہا ہے۔ دوسرا بخار ہے جس کو ہم کہتے ہیں قے والا بخار، اس کا حملہ جو ہے وہ 48 گھنٹوں بعد ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چوتھے کا بخار، اس میں بخار ہر چوتھے روز یعنی کہ 72 گھنٹوں کے بعد ہوتا ہے۔ اسے کاٹن فیور بھی کہتے ہیں، کاٹن آپ کو پتہ ہے 4 کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر چوتھے دن تقریباً اس کا بخار ہوتا ہے۔ اس بخار کا اصلی سبب اس ملیریا کے جراثیم ہیں جو خون میں پینیٹریٹ کر کے یعنی کہ سرایت کر کے اس بخار کو پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن سردی، رنج، غم، تھکاوٹ اور غذا کی خرابی وغیرہ بھی اس بخار کے مددگار اسباب ہوا کرتے ہیں۔
نارملی یہ بخار مرد عورت بچہ بوڑھا جوان سب کو ہوتا ہے. جب ایک بار بخار کا حملہ ہو جائے تو نیکسٹ ٹائم کے لیے ملیریا کا جو ہے یعنی ہماری جسم امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے اینٹی جینز اس کے خلاف پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوبارہ نارملی بخار نہیں ہوتا. ملیریائی بخار کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو اس کی بیسکلی اقسام دو ہی ہیں. ایک ہوتا ہے نوبتی بخار اور دوسرا ہوتا ہے لازمی بخار. نوبتی بخار اور لازمی بخار دو مختلف بخار نہیں مانے جاتے، بلکہ ملیریائی بخار جو ہے وہ جراثیم ایک ہی وقت میں اپنی نسلیں بڑھا کر حملہ آور ہوں تو روزانہ نوبتی بخار ہوتا ہے. اگر وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں متواتر بڑھتے رہیں تو لازمی بخار ہوتا ہے. یعنی کہ اگر اچانک ملیریا جسم میں داخل ہونے کے بعد بیکٹیریاز جو ہیں اس کے پلازموڈیم اولی یا پلازموڈیم وائم ایکس وغیرہ اگر وہ تیز رفتاری سے بڑھائیں تو وہ نوبتی بخار ہو جائے گا، اور اگر گریجولی جو ہے بیکٹیریاز کی مقدار بڑھے تو وہ یقیناً لازمی بخار ہوگا. لازمی بخار کوئی علیحدہ بخار نہیں، یہ تو ہم نے سمجھ ہی لیا. یہ نوبتی بخار ہی ہوتا ہے جس میں باری اترنے نہیں پاتی کہ دوسری آ جاتی ہے. انسانی جسم ملیریائی زہر داخل ہو کر عموماً 3 سے 12 دن تک یعنی اندر اندر ہی جو اپنا کام کرتا رہتا ہے. لیکن ہلکا ہلکا بخار چڑھنا شروع ہوتا ہے، ایون کہ پھر بخار کی مقدار بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. پہلے جو بخار چڑھتا ہے اسے زمانہ اخفاء مرض میں مریض کی طبیعت عموماً سست اور کاہل رہتی ہے. انگڑائیاں اور جمائیاں آتی ہیں، کمر میں ہلکا ہلکا درد اور سر چکراتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے. چونکہ اس قسم کے بخار میں پہلے سردی لگتی ہے، پھر گرمی اور اس کے بعد پسینہ آ کر بخار اتر جاتا ہے. اس لیے اس بخار کی علامات کے ہم 3 درجے ہم نے پہلے بھی بیان کیے. تو سردی لگنا، گرمی کا درجہ اور پھر پسینہ. سردی کے درجے میں سستی، کاہلی اور اعضاء ٹوٹتے ہیں اور تمام جسم کانپنے لگتا ہے. جب لرزے کا شدت ہو تو مریض کے دانت بجھتے ہیں. بہت سے کپڑے اوڑھنے پر بھی سردی رفع نہیں ہوتی. مریض کو لرزہ اتنی شدت کا ہوتا ہے کہ اس کے ناخن اور ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں. اب جب یہ سب کچھ ہوگا تو ظاہر ہے کچھ انٹرنل چینج ہی پیدا ہوگی. تو اندرونی اعضاء میں اکثر خون جمع ہو جاتا ہے جس کے باعث سر درد یا سر میں بوجھ معلوم ہوتا ہے. بعض اوقات سر میں زیادہ خون جمع ہو جانے کی وجہ سے سر درد یا سر میں بوجھ معلوم ہوتا ہے. بعض اوقات سر میں زیادہ خون جمع ہو جانے کی وجہ سے سانس تیزی سے لگتا ہے. ناظرین، اس کا جو باقی ہم وہ دوسرے پارٹ میں بیان کریں گے کیونکہ یہ پوسٹ کافی ڈیٹیلڈ ہو جائے گی، جس کے اندر ہم باقی جسمانی اعضاء کے اوپر ملیریا کے کیفیات کا مطالعہ کریں گے. السلام علیکم.